انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان لانے والے تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کسی شک و شبہے میں مبتلا نہ ہوں، کسی تردید و تردد میں مبتلا نہ ہوں. یعنی یقین کی وہ کیفیت ہو کہ جو کم از کم جسے علم الیقین کہا جاتا ہے، اور عمل میں بھی وہ ثبات قدم نصیب ہو، وہ پائے ثبات حاصل ہو جو اس علم الیقین کی گواہی دے سکے. یعنی اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اس کے بعد آخر میں ارشاد الہی ہوا کہ اولئک ہم الصادقون، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. یہ مضمون میں نے گزارش کیا آپ کے سامنے کہ یہ مضمون ظاہری طور پر جتنا آسان معلوم ہوتا ہے، اس مضمون کے اندر پوشیدہ معنویتوں کی تہیں وہ بہت زیادہ غور و خوض کی متقاضی ہیں. وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم بہت سوچیں، سمجھیں، اور پھر اتنا ہی عملاً ریاض کریں. اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. صرف قدم نہیں بڑھتے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ خدا کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو خدا کا لطف بھی شامل حال ہوگا، اور پھر وہ آپ کو اپنی طرف خود جذب کرے گا. تو یہ میں عموماً بزرگوں سے تو کیا عرض کروں گا، لیکن جوانوں اور نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں. اصل میں سیر و سلوک اللہ کے آغاز کا وقت تو نوعمری اور نوجوانی ہے. تمام عمر گزارنے کے بعد اگر جسے کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں سیر و سلوک کی فکر ہوئی تو کیا فکر ہوئی، اور اس وقت پھر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ وہ تمام تقاضے عملاً پورے کر سکیں. دیر ہو چکی ہوتی ہے. اللہ ہم سب سے شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن ہمیں مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کی بارگاہ رضا تک پہنچنے کے لیے بہت طویل سفر کرنا پڑتا ہے. یہ جو ریلیٹیویٹی ہے، نسبیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ بہت قریب ہے، مگر وہ قریب ہے نا، وہ خالق ہے، وہ محیط ہے، وہ ہم سے قریب ہے، مگر ہم مخلوق ہیں اور ہم دار غفلت میں ہیں. تو ہمیں اس تک، اس کی بارگاہ رضا تک پہنچنے کے لیے ایک طویل جد و جہد، ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچی نیت اور سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا انسان، تو جتنا اس کا جذبہ سچا ہوگا اتنا ہی ادھر سے جاذبہ قوی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک جاذبہ ہے، عشق الہی کا جاذبہ ہے. اصل تو وہ ہے عاشق، اصل تو وہ ہے محب،
اور اس کی محبت اور اس کا عشق، اس کے بھی مراتب ہیں ہمارے مراتب وجودی کے لحاظ سے۔ مثلا ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ کلیہ ہے، جتنی محبت باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں اتنی ہی محبت باپ کے لیے نہیں ہوتی، اس سے کم ہوتی ہے۔ فطری طور پر، قدرتی طور پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے، بیٹا ہو یا بیٹی، شفقت اور محبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بیٹی یا بیٹے کے دل میں ہوتی ہے محبت، لیکن ماں باپ کی محبت کے مقابلے میں اتنی نہیں ہوتی۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ ایسا کیوں ہے تفاوت، لیکن ایسا ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بچے گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی غفلت میں، جہالت میں، نادانی میں، کبھی جان بوجھ کے۔ بچے والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ ہر گستاخی معاف۔ بچہ معافی مانگے تو معاف، اور معافی نہ مانگے تو معاف۔ جتنے صاحبان اولاد ہیں سب کا تجربہ ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ بیٹے نے غلطی کی تو بھی بیٹا باقاعدہ آئے اور یہ لفظ ادا کرے، بابا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، غلط فہمی ہوئی۔ نہیں، معاف ہو جاتی ہے بات۔ خدا کی قسم، جب ماں باپ کے دل میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے اولاد کے لیے، تو خود خالق ہونے کی حیثیت سے مخلوقات کے لیے اس کے یہاں کتنی گنجائش ہے۔ خالق ہے تو اس کو اپنے مخلوقات میں سے ہر فرد مخلوق کی محبت ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جسے اہل شریعت کم بیان کرتے ہیں، اہل طریقت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ عموماً جو ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے، اہل شریعت زیادہ تر خدا کے غضب سے ڈراتے ہیں، اور اہل طریقت عموماً اللہ کی محبت بتاتے ہیں کہ اللہ کو تم سے محبت ہے۔ اور دونوں چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں، ڈرانا بھی ضروری ہے اور محبت کا احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، خدا کا خوف بھی رہے اور انسان خدا کی محبت کا احساس کرے۔ یہ چیز بہت غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ عموماً مخلوقات جیسے اولاد صحیح جج نہیں کر پاتے، بچے صحیح جج نہیں کر پاتے، صحیح میزان میں اپنے تول نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ باپ کو ماں کو کتنی محبت ہوگی، نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہوتی ہے۔ اسی صورت سے مخلوقات سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کو ان سے کتنی محبت ہے، اللہ کو محبت ہے۔ اب اس کی مثال کے طور پر میں ایک بات کہہ چکا ہوں دوسری تقریروں میں، یہاں آپ حضرات کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ محبت الہیہ کی ایک بڑی دلیل یہ ہے، دلیل ثبوت، کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں وہ پہلے بنائی اور آپ کو بعد میں بھیجا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، حالانکہ مجھے کبھی کبھی یہ شعر یاد آ جاتا ہے، اردو کے ایک اچھے شاعر تھے اور نسبتاً بڑے شاعر تھے۔ اردو کے نقاد تو عموماً
بڑائی کی سند دینے میں بخیل ہوتے ہیں، مگر میں یہاں بخل سے کام نہیں لیتا، ادبی اور شعری اعتبار سے بہت سے اچھے بڑے شاعر اردو کے دامن میں ہیں۔ تو ایک شاعر کا یہ 2 مصرے جو ہیں وہ بہت فکر انگیز ہیں، لطیف بھی ہیں اور فکر انگیز بھی ہیں، جس میں کہنے والے نے کہا ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزبان نہیں ملتا۔ تو شاعرانہ لطافت تو ہے اس میں، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ وہ میزبان کیسا ہے کہ مہمان کی ضرورت کی ہر شے پہلے سے مہیا موجود ہے۔ اگر کوئی قدردان محبت کرنے والا میزبان ہو اور کسی کو مہمان بلائے اپنے ہاں تو کیا کرتا ہے؟ وہ کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی ہر ضرورت پہلے سے مہیا ہوتی ہے، اور میزبان اپنی بساط بھر بہترین انتظام کرتا ہے، چونکہ صرف مہمان کا خیال نہیں ہوتا، توجہ رکھیے، دونوں باتوں کا خیال ہوتا ہے۔ مہمان کتنا اہم ہے یہ بھی لحاظ ہوتا ہے، اور میزبان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ اب اپنا رشتہ اللہ سے سمجھ لیجئے کیسا ہوگا۔ اولاً تو یہ کہ اس پوری کائنات میں سب سے اہم مخلوق اللہ کی انسان ہے، تو انسان کی عظمت اپنی جگہ، اور پھر وہ خالق ہے اور اس کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی میزبانی کے لیے آپ کی اہمیت کا بھی لحاظ رکھا ہے اور اپنی خالقانہ عظمتوں کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ کہیں کوئی ایک شکوہ آپ کر نہیں سکتے۔ پروردگار تو نے مجھے یہ 2 پاؤں تو دیے تھے، 2 قدم تو دیے تھے، لیکن یہ قدم ٹکانے کے لیے میرے پاؤں کے نیچے زمین نہ تھی۔ کوئی شکوہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سوچ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ؟ نہیں، زمین تھی۔ پروردگار مجھے تو نے سر بلند بنایا تھا۔ ذرا اس نقطے پہ توجہ رکھیے گا۔ دنیا کے جتنے حیوانات ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں فضا میں اڑنے والے اور چاہے زمین پر چلنے والے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں زمین کی طرف۔ وہ چاہے بکری ہو چاہے شیر، سر تو یوں ہے نا۔ ایک آپ ہیں جس کا سر اللہ نے اس طرح، ایک انسان کی ذات ہے جسے اللہ نے واقعاً سر بلند بنایا ہے، اور جسے اس نے خود سر بلند بنایا ہو، جسے اللہ نے خود فطری طور پر، خلقی طور پر، خلقی طور پر سر بلند بنایا ہو، اس کے لیے مزید اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ زمین تو ہے پاؤں کے نیچے، یعنی اس سے زیادہ پست تم نہیں ہو سکتے، مگر سر کے اوپر آسمان بہت اونچا بنایا ہے تاکہ جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ۔ اس سے زیادہ گرنے نہیں دیں گے، مگر اٹھنا چاہو گے تو بے انتہا فضا تمہارے لیے وسیع ہے، جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔